الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا جلسہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، ہمارے جلسے کے میزبان حافظ سراج احمد لنڈ مورو سے ہیں، اور مولانا محمد احمد حنفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، مجھ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ اس جلسے میں کچھ وقت آپ کا بیان ہو جائے۔ میں اس کو صادر سمجھتا ہوں، اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہونے والے جلسے میں میری حاضری ہو، قیامت کے دن ان لوگوں میں شمار ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، آپ کی مبارک سیرت کو اختیار کریں، آپ کے مبارک نام کے، آپ کے مبارک اوصاف کے، آپ کے مبارک مقدس مشن کے تذکرے کریں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ اجتماع اپنی دربار میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منانا اہم نہیں جس قدر آپ کی سیرت کو اپنانا اہم ہے۔ سیرت پہ بولنا اور سننا اہم نہیں، سیرت کو اختیار کرنا اہم ہے۔ بیان کرنے والا اور بیان سننے والا دونوں پہ لازم ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کریں، نبوت کی زندگی کو اختیار کریں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اختیار کریں، آپ کی مبارک صورت کو اختیار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی مبارک زندگی کو اختیار کریں، آپ نے جو عقائد دیے ان کو اختیار کریں، آپ نے جو دین دیا اس پہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عزم کریں۔ یہ اہم ترین چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں۔ علم سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا یہ بتائے کہ کس نبی کی امتی ہیں، ان کے پیغمبر نے دین کیا دیا ہے۔ ہمارے بولنے سے اہم ہمارا چلنا ہے، ہمارے بولنے سے اہم ہمارا عمل کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے امامے پہ فخر ہو، ہمیں پیغمبر کی دی ہوئی داڑھی پہ فخر ہو، ہمیں پیغمبر پاک کے دیے ہوئے لباس پہ فخر ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اذان پہ فخر ہو، نبی کی دی ہوئی نماز پہ فخر ہو، نبی کے دیے ہوئے قرآن پہ فخر ہو، نبی کی دی ہوئی جماعت اصحاب پہ فخر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ فخر ہو، اور پیغمبر کی سنت کو یوں اختیار کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان جن کا لقب صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ہیں، مذاکرات کا میز سجا ہے، وہاں مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں، مد مقابل ایک جرنیل کافر ہے، دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، حذیفہ بن یمان کے ہاتھ سے لقمہ گر کے زمین پہ جاتا ہے، حذیفہ لقمے کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیتے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص کونی مار کے یہ بات کہتے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، کھانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی خاطر اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اس کا معنی میرے محبوب کی سنت ہے، اگر ہاتھ سے لقمہ گرے وہ زمین پہ پڑے اور لقمہ پاک ہو اٹھا کے کھا لینا چاہیے، یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہم نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو دیکھیں، انگلیاں اپنے منہ میں لے کے چاٹ لیں، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہم نے کھانا کھایا ہے، کھانے میں پلیٹ کو دیکھیں، اس پلیٹ کو انگلی سے صاف کر لیں، یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ الجھن میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ سے کھانا ہمارے پیغمبر پاک کی سنت ہے، اس میں آدمی کو فخر محسوس کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہمیں اس پہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیغمبر کے ساتھ عملی محبت کا ثبوت دینا چاہیے۔ قیامت تک نبی کی سنت رہے گی، نبی کا دین رہے گا، اس دین کو اپنانے والے رہیں گے، ہمارا شمار انہی میں ہونا چاہیے۔ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جن کے عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے، کوئی اہل بدعت ہوں گے، کوئی اہل ضلالت، اہل الہاد ہوں گے۔ ہم دیوبند والے الہاد والے بھی نہیں ہیں، ہم دیوبند والے بدعات والے بھی نہیں ہیں، ہم دیوبند والے سنت والجماعت والے ہیں، ہم پیغمبر پاک کی اہل سنت والجماعت مبارک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہم دیوبند والے خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اہل بدعت خود کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے یہ بات پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے اہل سنت والجماعت ہم ہیں، اہل سنت و جماعت وہ ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ دیوبند کی مساجد کو دیکھ لیجئے، اہل سنت والجماعت لکھا ہوگا، اہل بدعت کی مساجد کو دیکھیے، اہل سنت و جماعت لکھا ہوگا۔ دیوبند علماء کو سنیے، اہل سنت والجماعت کہیں گے، اہل بدعت کو دیکھیے، اہل سنت و جماعت کہیں گے۔ تاجی دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا جس نے کلمے کو پڑھا ہے اور کلمے کو سمجھا ہے وہ فرق بھی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر پاک کا دیا ہوا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، اس میں لفظ الہ 2 مرتبہ آیا ہے، ایک لا کے بعد آیا ہے،
ایک الا کے بعد آیا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ لا کے بعد آنے والا الا، اس پر الف لام نہیں ہے، الا کے بعد آنے والا الا اس پہ الف لام ہے، تبھی تو اس کو الا اللہ کہتے ہیں۔ جب الا ہو اوپر الف لام آئے تو اللہ بنتا ہے، الف لام نہ ہو تو صرف الا بنتا ہے۔ یہ دونوں الا میں فرق کیا ہے؟ جب لا کے بعد الا ہے جس پر الف لام نہیں ہے، اس سے مراد خاص خدا نہیں ہے، تمام معبودان باطلہ ہیں، اور جب اللہ کے بعد الہ آیا جس پر الف لام داخل ہوا تو اللہ کہا، اس سے مراد خاص الہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب الہ پر الف لام آ جائے تو مراد خاص الہ خدا ہوتا ہے، الف لام کو ہٹا دیا جائے تو پھر عام الہ معبود باطل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اہل سنت و جماعت کو سمجھیے، اگر الف لام ہوگا والجماعت اس سے مراد خاص جماعت ہے، اگر وجماعت ہو الف لام نہ ہو اس سے مراد عام جماعت ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم دیوبند والے اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی سنت پر الف لام ہے، اس سے مراد عام طریقہ نہیں، طریقہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بل جماعت سے مراد عام جماعت نہیں بلکہ پیغمبر ہی کی جماعت صحابہ مراد ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، جس کا مطلب یہ ہے ہم نبی کی سنت کو لیتے ہیں لیکن ہر کسی سے نہیں بلکہ خاص جماعت صحابہ سے لیتے ہیں۔ تو جن نے پیغمبر کی سنت خاص جماعت صحابہ سے سمجھنی اور لینی تھی وہ والجماعت کہتے ہیں، اور جن نے بعد میں کسی بدعتی کے عمل کو لے کر اس کو سنت بنا لینا تھا وہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اس لیے ہم دیوبند والوں کا نظریہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سمجھایا۔ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73، اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں لیاتین علی بنی اسرائیل حسب النال بن نال، میری امت بنی اسرائیل نقش قدم پہ چلے گی، حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لیاتین فی امتی من یصنع ذالک، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی بدبخت تھا جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا، میری امت میں ایسے بدبخت آئیں گے جو اپنی ماں سے منہ کالا کریں گے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ قیل من ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے دین پر ہوگا، جو دین حدیث تو مجھ سے لے گا اور اس کی شرح میرے صحابہ سے لے گا۔ ما انا علیہ و اصحابی یعنی پیغمبر کی سنت ہوگی، لے گا پیغمبر کی جماعت صحابہ سے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت نہیں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہاں بات اور بھی سمجھ لیجئے، پیغمبر پاک نے جس فرقہ کو فرقہ ناجیہ فرمایا، نجات پانے والا، فرقہ ہادیہ فرمایا، ہدایت پانے والا، وہ فرقہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو حدیث پیغمبر سے لیتا ہے، مانا پیغمبر کے صحابی سے لیتا ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک معاملہ اور بھی ہے، ایک فتنہ اور بھی ہے، ایک فرقہ اور بھی ہے۔ وہ کون سا؟ ہر بات میں کہیں گے ہم تو پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم تو نبی کی حدیث کو لیتے ہیں۔ بھائی دیوبند والوں سے پوچھو تو ہم بھی تو یہی بات کہتے ہیں، ہم نبی کی حدیث کی بات کرتے ہیں۔ بس اوقات لوگ پھر الجھن کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ بھائی آپ یہ بتائیں ان میں اور آپ میں اختلاف کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پہلے ان سے پوچھ لیجئے پھر ہم سے پوچھئے۔ کیا جی ان سے پوچھا ہے؟ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا جی ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں اگر تم نے بات ماننی ہے حضرت محمد نبی کی ہمارے پاس آؤ، اگر بات ماننی ہے امام ابو حنیفہ کی تو ان کے پاس جاؤ، اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تمہیں حدیث ملے گی، ان کے پاس جاؤ گے تمہیں فقہ ملے گی، وہ تو یہ بات کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں ان کے پاس جاؤ وہاں بھی حدیث ہے،
ہمارے پاس آؤ، یہاں بھی حدیث ہے۔ کوئی جی دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا دونوں میں فرق یہ ہے، مسئلہ حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ حدیث کو سمجھنے کا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پڑھتے۔ کوئی جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جو پڑھتے ہیں پہلے دلیل ان سے لیجئے۔ کہا جی ان سے تو پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث پاک کے اندر ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جی وہ تو اس حدیث کو یوں سمجھاتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں فاتحہ اس شخص کی جو نہیں نماز اس شخص کی جو فاتحہ نہ پڑھے، امام کے بھی جو فاتحہ نہ پڑھے، خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ مقتدی ہو، خواہ وہ اکیلا ہو۔ میں نے کہا انہوں نے جو من کا معنی کیا ہے جو اتنا لمبا، یہ معنی کس نے کیا ہے؟ خواہ امام، خواہ مقتدی، خواہ اکیلا، یہ خواہ والا معنی کس نے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ حدیث کس کی ہے؟ کہا جی نبی پاک کی۔ تو میں نے کہا سمجھ لیتے ہیں، نبی پاک کے صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ اس حدیث کا معنی بیان فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ، جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اکیلے آدمی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ مقتدی کے لیے نہیں، یہ اکیلے کے لیے ہے۔ آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جہاں تک تعلق امام کا ہے اس کے لیے دوسری حدیث موجود، مقتدی کا ہے وہاں دوسری حدیث موجود ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا امام موجود ہے امام کا قرآن پڑھ لینا، یہ مقتدی کا قرآن پڑھ لینا ہے۔ امام نے پڑھا تو مقتدی نے بھی پڑھ لیا، تو مقتدی کی فاتحہ ہوگی جب امام نے پڑھ لی ہے۔ تو پیغمبر پاک کی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر اس کا معنی صحابی سے لیں تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے، اگر اس کا معنی وہابی سے لیں تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ موجود ہے۔ تو بھئی حدیث کی بات وہ بھی کرتے ہیں، حدیث کی بات ہم بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے ہم کہتے ہیں حدیث کا لفظ آپ نے صحابی سے لیا ہے تو حدیث کا معنی بھی صحابی سے لو، وہ کہتے ہیں حدیث کا لفظ صحابی سے لیا ہے معنی وہابی سے لیں گے۔ حدیث کا لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لیں تو مسلک ہمارا بن جاتا ہے، حدیث کا لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لیں تو مسلک ان کا بن جاتا ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے ہم پیغمبر پاک کی سنت کو لیتے ہیں تو پیغمبر پاک کے صحابہ سے لیتے ہیں۔ یہ سیرت کا جلسہ ہے، علماء کرام بیان فرمائیں گے، آپ بیان کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصر سی آپ کے جلسے میں حاضری لگوائی ہے، حافظ سراج احمد صاحب کی دعوت پہ، مولانا محمد احمد صاحب کے فرمانے پہ۔ جتنے علماء کرام یہاں موجود ہیں میں علماء کرام کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سیرت کے جلسے سے سبق لے کر جاؤ۔ ہم انشاءاللہ پیغمبر کی صورت اپنائیں گے، پیغمبر کی سیرت اپنائیں گے، اپنے سر پہ عمامے اور ٹوپی کا اہتمام کریں گے، اپنے چہرے پہ داڑھی کو رکھیں گے، اپنی اولاد کو مدارس میں داخل کرائیں گے، علماء سے محبت کریں گے، علماء سے جڑ کے رہیں گے۔ میدان علم کا ہو تب بھی علماء کے ساتھ ہیں، میدان تبلیغ کا ہو تب بھی علماء کے ساتھ ہیں، میدان خانقاہ ہو تب بھی علماء کے ساتھ ہیں، میدان سیاست کا ہو تب بھی علماء کے ساتھ ہیں۔ ہمارا مرنا اور جینا علماء کے ساتھ ہے، اٹھنا اور بیٹھنا علماء کے ساتھ ہے، سونا اور جاگنا علماء کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ علماء پیغمبر کے وارث ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی صحیح معنوں میں پیغمبر کے وارث ہیں۔ اگر پیغمبر کی وراثت ملے گی تو علماء سے ملے گی، دین ملے گا تو علماء سے ملے گا، دین کے سارے شعبے ملیں گے تو علماء سے ملیں گے۔ اس لیے علماء کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، علماء سے تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔